بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ساری قوم کو میرا تو آپ لائیو کر دیا آپ نے الیکشن کا. آپ لوگوں کو اچھی بات ہے، آپ سب میں اتنا شوق ہے. اور یہ جو فضول پروپیگنڈا ہے نا کہ فلاں دھاندلی کر دے گا یا فلاں الیکشن ہونے نہیں دے گا، یا آپ لوگ اپنے ملک کا سرمایہ ہیں، جو لوگ باشعور لوگ ہیں، رائے رکھتے ہیں، جس کو مرضی ووٹ دیں آپ. نمبر ون، دے صحیح ضرور. یہ اس طرح کی رومرز آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلیں. میں نے تو کہا کہ صبح صبح ہی 9-10 بجے چلے جائیں، اللہ کے بھروسے پہ نکلے، اللہ کی خاطر نکلے. یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور اس کو آپ اپنا ایک مذہبی اور اخلاقی اور قومی فریضہ سمجھ کے، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کسی بھی حکومت کو جو بھی ہے اسے 5 سال گالیاں دیتے رہیں یا بددعائیں دیتے رہیں، آپ پہلے خود نکلیں. یہ یاد رکھیے گا، جو غلط لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، یا جنہیں آپ بے ایمان لوگ کہتے ہیں، یا بدماش کہتے ہیں، یا گنڈے کہتے ہیں، یا فراڈیے کہتے ہیں، یہ تعداد میں ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. شریف، سلجھو، امن پسند، اپنے کام سے کام رکھنے والے، دوسرے سے زیادتی نہ کرنے والے، یہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ اجتماعی فائدے میں اکٹھے نہیں ہوتے، اس میں بھی آپ لوگ سستی کرتے ہیں. یا جس طرح وہ ایک بزرگوار کا میں بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا شناختی کارڈ لے جا کے اس دن ووٹ ڈال دینا، گاؤں کون جائے. اور ویسے عمران خان کے حق میں تقریر ہیں یا جس لیڈر کے لیے بھی کر رہے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ نہ ہو آپ کی. آپ نکلیں اور آپ جائیں اور اپنے ووٹ پہ پہرا دیں. آپ جائیں، اندر جائیں، جس کو مرضی ووٹ دیں، نہ خام خواہ کے پھڈے بازی کریں. لیکن اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں. یہ قرآن میں حکم ہے، یہ اسلام میں حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کریں آپ اللہ کی خاطر، اپنی آواز تو بلند کریں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ادارے، چاہے فوج ہے، پولیس ہے، وہ بھی کوئی کرپٹ ہیں یا وہ کرپشن کریں گے، یا وہ ساری پولیس یا فوج کو کہا جائے گا کہ آپ ہر حلقے میں، ہر پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کریں یا ماریں یا پٹیں یا لوگوں کو بڑے. کیا ضرورت ہے ان کو؟ میرا نہیں خیال وہ سارے پاکستانی ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی امریکہ کا ٹٹو یا غلام ہے. چند لوگ جو ہیں وہ میڈیا کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں، میڈیا میں بھی چند، ہر جگہ ان کے بندے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہوا کریٹ کر دیا، آپ کو بزدل کر دیا، خوف ڈال دیا آپ کو. لیکن اگر یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے اور فرض بھی ہے، جتنے بالغ لوگ ہیں آپ جائیں اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اور اگر وہاں زیادتی ہوتی دیکھیں، کوئی مظلوم ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کا ہے، کوئی بھی کسی سے زیادتی کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے. آپ کم از کم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کی سکت سے زیادہ ہے، یا وہ کوئی مسلح افراد ہیں، کوئی گلو بٹ ہیں، یاد رکھیے گا پولیس اپنے عام شہریوں پہ خام خواہ فائرنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ وہ تو کسی ڈاکو چور پہ کرے گی نا. عام شہری پورا من جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسے کیوں فائر کرنا ہے؟ انہوں نے کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی تھانے دار ایسے نہیں کرتے. وہ ایک آدھ رامی نکل ہے کوئی ایسا ہو یا ذہنی طور پہ ہو جائے، باقی سارے کے سارے سینسیبل ہوتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں اپنی بیٹے، بچیاں، ماں، بہنیں، گھر بار، اور انہیں پتہ خدا ہے. اسی طرح پولیس کے ساتھ فوج والا جو ایک آدھ بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ اس دن کسی بھی پارٹی کا نام لے کے ان کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو، تماشے کر رہا ہو. نہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو سرکاری افسران ہیں. چاہے وہ سپاہی ہے، ایک فوجی سپاہی کھڑا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لگ گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. سیکورٹی یہی ہوتی ہے کہ بس ایک بندہ کھڑا ہے، وہ خالی بندوق کے ساتھ ہے یا اسلحے کے ساتھ ہے، اس کا افسر ہی اس کو آرڈر دے گا تو وہ فائر کرے گا، ابھی تو نہیں کر دے گا. تو آپ ان کو رپورٹ کر دیں اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے، یا وہاں پر ہی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے. لیکن عام شہری بھی جس بندے کے لیے آپ نکلے ہیں اس کا پورا ساتھ دیں، جس کے لیے بھی آپ نکلے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ اس کا آپ کے حلقے میں آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے اس کا شناختی نشان کیا ہے، وہ آپ کو ضرور پتا ہو.
جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے. آپ لوگوں کے ووٹ ضائع بھی چلے جاتے ہیں, آپ مورے ہی غلط لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مور کو گیلی گیلی اس کو جب آپ بینڈ کرتے ہیں ووٹ کو, وہ 2 جگہ لگ جاتی ہے, ووٹ ضائع گنا جاتا ہے چاہے آپ نے وہ دیا ہی ہو. پھر مور ایسے لگاتے ہیں کہ 2 خانوں میں لگ جاتی ہے, وہ بھی ضائع جاتا ہے. یا نشان پہ نہیں لگاتے, اس کے نام پہ لگا دیں گے, یا زیادہ ہی لاڈ میں 6-7 مورے لگا دیں گے, یہ سب ووٹ ضائع جائے گا. اپنا شناختی کارڈ مت کسی کو دیں. آپ کو ڈر ہے کہ جعلی ووٹ پڑیں گے تو آپ, میں نے کہا نا, صبح ہی 9 بجے پہنچ جائیں, اب لائن میں لگ جائیں. اپنے ملک کے لیے آپ کو 2 گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا ہے, آپ لگیں. اس طرح کی خبروں پہ مت دھیان رکھیں کہ جی فساد ہو جائے گا, گولی چل جائے گی, وہاں پہ جان کے لڑائی کی. ہوتا ہے ایسے, جو لوگ الیکشن ہار رہے ہوتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے, ہمارے ساتھ کرکٹ میچ میں ہوتا تھا, جو ٹیم ہارنے لگتی تھی وہ ایویں دھاندلی شروع کر دیتی تھی, ایویں 9 بال دے پھڈا پا لینا, میچ مک جائے. تو نہیں, اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول میں رکھیں. کوئی بھی بندہ چاہے وہ آپ کی پارٹی کا, آپ کا منظور ہے, ایویں نعرے مار رہا ہے, پھن دیو توڑ دیو, بھی کیوں کر دو. تمیز میں رہیں, آرام سے رہیں. ہاں جہاں واضح غلطی ہو رہی ہے وہاں کسی ایک کو بات کرنے دیں, یا آپ کریں, آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے پیار سے بات کریں, لیکن جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں اگر صحیح بات ہو رہی ہے. اپنے احتجاج کو ریکارڈ کریں, ساروں کے پاس فون ہیں, کیمراز ہیں, آپ ویڈیوز چڑھا سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہیں بھی اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو. یہ نہ کریں کہ اپنے ووٹ کی تصویریں کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ چڑھائی ہوں, لیکن آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے, آپ اپنا پولنگ ایجنٹ اگر آپ بنے ہوئے ہیں یا آپ پولنگ ایجنٹ کے ساتھی ہیں, ان کا پورا ساتھ دیں آخر تک. آپ کے ایک پولنگ بوتھ کے رزلٹ سے تو نہیں رزلٹ جیتا جاتا. نعرے لگانے نہ بیٹھ جائیں, اس کو اکٹھا کریں, پورے حلقے میں آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی کوئی سیاسی ورکر ہیں, آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, جو وہاں پولنگ کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کھانا اور پانی, کئی لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں, سرکاری افسر ہیں یہ بیچارے, کوئی ٹیچرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, مختلف محکموں کے لوگ ہیں, وہ اپنے شہروں سے بھی کئی بار دوسری جگہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, اور وہاں پہ الیکشن لڑنے والے آپس میں لڑی جا رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی کھانا پانی نہیں پوچھ رہا ہوتا. وہ سپائی بھی کھڑا ہے, اگر پولیس کا ہے یا آرمی کا ہے, ان کو کھانا پانی ضرور پوچھیں, ان کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں. وہ آپ کے شہری ہیں, وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ بیچ میں دہشت گردی کا بھی ڈر ہے, شرارت کا بھی ڈر ہے. جو دوسرے ملک ہیں وہ خواہ مخواہ بھی فساد کرتے ہیں. افواہوں سے بچیں, خواہ مخواہ ہمیں کسی نے خبر لگا دی, اوتھے انج ہو گیا, اوتھے کنفرم کریں, جذباتی نہ ہو, اپنا اللہ نہ چھوڑیں, اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. زندگی موت دیکھیں, گھر میں بیڈ پہ لیٹے بھی آ جاتی ہے. موت جب تک آپ کا جہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے نا, وہ وہاں آنی آنی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں آنی. لیکن خواہ آپ زیادتی نہ کریں, نہ ہونے دیں. اپنے ملک کے لیے آپ نے سٹینڈ لینا ہے, آپ کی جو بھی رائے ہے, اور ایمانداری سے اپنے سامنے سارا کچھ ہونے دیں. دیکھیں ہو رہا ہے, دیکھیں اسے, پارٹیسپیٹ کریں, جذباتیت میں مت آئیں. ینگ بچے جو ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیں. مجھے عمران خان صاحب کی یہ بات پسند آئی تھی کہ انہوں نے 25 مئی کو بھی اسلام آباد, حالانکہ میرے گھر میں بڑی ڈیبیٹ تھی, مجھے آپ سارے کہتے ہیں کہ شاید میں پی ٹی آئی کا ہوں یا نہیں ہوں, میں عمران خان کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں, آج بتا دیتا ہوں کہ میری ماں کا حکم ہے. میری ماں نے سن 88 سے لے کے 2013 تک ڈنڈے کے زور پہ, حکم کے زور پہ میرے سے ووٹ ڈلوایا, میاں صاحب کو ڈلوایا. میاں صاحب نے 4 سال ٹھیک حکومت کی تھی, ان سے ایک غلطی ہوئی, وہ بڑی غلطی, معافی وہاں سے ہی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. جمالی صاحب ایویں نہیں روتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے تھے, وہ ختم نبوت کا بل تھا اور کچھ نہیں تھا. وہی کام زبردستی اس حکومت سے کروانے کی کوشش کی گئی سارے. وہ بندہ ڈٹا رہا, اس نے یو این او میں کھڑے ہو کے کہہ دیا, اسی کی سزا مل رہی ہے اس کو. وہ تو عشق رسول میں وہ تو جا رہا ہے. آپ لوگوں نے بعد میں تو مقبرے بنا لینے ہوتے ہیں نا, وہ یہ فلانا علم دین شہید ہے, یہ فلانا ہے. اس نے تو للکار دیا وہاں پہ کھڑے ہو کے, پوری دنیا کی قوموں کو للکارا کہ ہمارے سرکار کے لیے جب آپ بات کرتے ہو تو بدتمیزی کرو گے تو پھر ہم, جس طرح تمہاری فلاں بات پہ تمہاری تکلیف ہوتی ہے نا تمہیں, اس طرح ہمیں ہوتی ہے. اس کے لفظ وہ یاد رکھو, اس نے کہا تھا وی ول فائٹ. ابے خالی ہاتھ کا بندہ کس طرح فائٹ کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے حصے کی کر رہا نا, فائٹ کر گیا, کہہ گیا. اس کے بعد آپ سرکار کے عاشق ہیں نہیں ہے, سرکار کا جو حکم ہے, سرکار کا عشق یہی نہیں ہے کہ ان کا جھوٹا پانی پی لینا. انہوں نے کہا نا جھوٹ نہ بولنا اور نہ جھوٹ بولنے دو, نہ جھوٹوں کا ساتھ دو. کیا آپ کے اللہ کا حکم نہیں ہے کونوا مع الصادقین؟ کیا نہیں ہے رب کا حکم کہ سچوں کا ساتھ دو؟
रब का हुक्म है। इसका क्या मतलब है कि झूठों का मत साथ दो। जब ये कौम अगर झूठों का साथ इस तरह ही दे रही है कि घर में बैठी हुई है या कह रही है यार मेरे से वोट पाई, ठीक है, तो टीवी प्रोग्राम के ड्राइंग रूमों में बैठ के तकरीरें करना ये ना रब को चाहिए ना किसी के काम आती है। और ये टीवी जो है शैतान का चरखा है, इसके ऊपर जो मीडिया के बंदे बिठाए होते हैं सारे पेड होते हैं। आपका माइंड सेट जो है उसको एक खास साइड पे ले जाया जाता है, आपको बुज़दिल बनाया जाता है, डराया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की पखें छोड़ी जाती हैं। आपका ध्यान अपने रब पे रहे तो आपका दिल गवाही देता रहेगा क्या सच और क्या झूठ है। सबसे पहली खबर आपका रब आपको देगा, आपका दिल आपको बताएगा ये सच और ये झूठ है। आपके दिल से आपको, लेकिन आपने खड़ा होना है जहां पे आपको कहा गया। फिर आप खड़े भी तो होना, स्टैंड तो आपने लेना। ये वाला सजदा अल्लाह को नहीं चाहिए जी, अल्लाह ही मालिक है, मैं घर बैठा, अल्लाह जो होना अल्लाह ने अपनी मर्जी करनी है जी, आप पे वोट भी पै जाएंगे जी। मैं ये सजदा जी बड़ी अल्लाह की शान बयान हो रही है जी, मैं अल्लाह की रजा च राजी हूं, अपने हिस्से की कोशिश नहीं की थी। अपने हिस्से की जो वक्त क़याम है जहां आपको खड़ा होना है, अगर आप वहां खड़े नहीं हुए वहां सजदे में गिर गए। इकबाल ने कहा ना, नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। उसने उस वक्त कहा था कि मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान समझता है कि इस्लाम आजाद है, ठीक है, कि इधर अजान देने की इजाजत है, नमाज पढ़ने की इजाजत है, तो ये समझ रहे हैं कि ये इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह के निज़ाम का नाफिज होना है जो आज तक नहीं हुआ। और अब तो सरकार की हुर्मत की बात आ गई ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आ गई कि उस बंदे ने तो वहां पे खड़े होकर यूएनओ में कह दिया और उन्हें रूल्स पास करने पड़े। ये नहीं है कि उधर भी सारे खबीस हैं, उधर अच्छे लोग हैं। उसने इस तरीके से बात की कि यूरोपियन यूनियन में उन्होंने रूल पास कर दिया कि नहीं ये तौहीन रिसालत नहीं होगी। उन्हें बात समझ आ गई ना, उससे पहले आप क्यों नहीं समझा सके? रब ने उनसे काम लिया ये। लेकिन अब इस मुल्क में अगर आप ये समझते हैं कि आप लोग हक और सच को पहचानते हैं तो फिर आपको उसका साथ देना है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कौन सच्चा है तो ठीक है, फिर घर बैठे रहें। कूफा वालों का फर्ज था कि वो करबला वालों के साथ खड़े होते। एक हुर सिर्फ खड़ा हुआ था लेकिन नस्लें उसकी समझ गई। वो अपना लश्कर कमांडर इन चीफ होते हुए दूसरी साइड पे आ गया। शिमर उसके बाद आया, वो शहीद होता है, वो अपनी जान दे गया, कहने को हारे हुए लश्कर में था लेकिन वहां खड़ा हो गया जहां खड़ा होने का हक था। वो आप लोगों ने तो वोट ही डालना है, वो भी आप घर से निकलने पे तैयार नहीं है, ठीक है। वो पहले से प्लानिंग बन रही है, इसीलिए छुट्टियां दी गई इतनी ज्यादा आपको। दौड़ जाओ जी नार्दर्न एरिया, नारायण का गान सैर करन, छितर वजन जेड़ा भी गया। मैं तुहानू पहले दसदा, सैलाब या बारिश इस किस्म की आएगी कि बहुत जलील हो गए। 8 तरीक को वोट पायो, अपनी कौम नू पायो, अपने मुल्क को डालो। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद आखिर तक खड़े हो अपने हक की खातिर। वो किसी मजलूम के साथ ही दे दो, चलो कोई मजलूम है आपकी नजर में जो है तो उसका साथ दो, उसके लिए फिर साथ तो खड़े हो आप। ये तो रब का, रसूल का, कुरान का हुक्म है कि अगर दो भाई भी मुसलमान लड़ पड़े तो उनकी सुलह कराया करो, उनमें लड़ाई ना डलवाओ, उनमें तेल ना डालो। लेकिन अगर सुलह के बाद या हक वाजे हो जाने के बाद भी एक बंदा फसाद करे या मुसलसल फसाद पे आमादा है तो मजलूम का साथ दो, ये कुरान का हुक्म है। तो आप लोग अपने अपने दिलों में देखें आपने किसका साथ देना है। मैं तो बता दिया कि मेरे तो अपनी वालदा की वजह से उनका हुक्म है, मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, ठीक है। उन्होंने मुझे जिसके, उन्होंने कहा उसके लिए दुआ करो, मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, ठीक। अब आप मुझे कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ या मेरी वालदा भी गलत है, हो सकता है हो गलत, लेकिन मेरे नबी ने जो मुझे कहा मैं उस पर ही हूँ, ठीक। बाकी आप लोगों को आज़ाद है, आप लोग, मैं आप में से किसी को भी, हत्ता कि ज़िरवा को भी मैंने नहीं कहा कि तुमने कहाँ वोट डालना नहीं डालना, नहीं तो बड़ी मेरे वो जैसे मैं कह दूँ वो करती है, या आप में से सारे ऐसे हैं कई लोग नहीं। आपका जो दिल कहता है, और आपका वोट शहर के दूसरे कोने में बना हुआ है, कहीं और फेंक दिया गया है, कुछ भी है, हो जाती हैं गलतियां, कंप्यूटर पे भी हो जाती हैं, ये चलो शरारत भी हुई है। वहां जाएं, कंफर्म करें आपने किस पार्टी को वोट देना, किस बंदे को वोट देना, उसको दें सही वोट, ठीक है। आप जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना। अबाबील बहुत छोटा सा परिंदा होता है, एक कंकरी थी उसके पास, एक अबाबील और एक कंकरी क्या तीर मार लेगी, लेकिन हाथियों का भुरकस निकाल दिया था उन्होंने।
اس دن آپ ابابیلیں ہیں، ابابیلوں کا انتظار نہ کریں، اس دن آپ ابابیلیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں مہر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لگانی ہے، آپ نے شام تک پیرا دینا ہے اپنے ووٹ پہ، رزلٹ لے کے وہاں سے صرف رزلٹ نہیں، فائنل اکٹھا کروا کے اپنے اس ساتھی کا جس کو آپ نے ووٹ دیا اس کا کام کر دینا، کل کو وہ پھر اصل ٹیسٹ آپ کے ان بندوں کا آنا ہے، یہ جتنے بھی جس پارٹی سے بھی جیتیں گے ان کا اصل ٹیسٹ اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ پہلا یہ انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ دے دیا کہ اگر یہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، پھر خبریں یہ ہے کہ جی فلاں کے لیے دھاندلی ہو رہی ہے، فلاں کے لیے دھاندلی ہو رہی ہے، تو جو کوئی آزاد کھڑا ہے یا بغیر کسی سمبل کے پارٹی کے کھڑا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ قوم کی یا عوام کی یا اپنے حلقے کی خدمت ہے، حالانکہ یہ ایم این اے ایم پی ایز کا کام جو ہے گلیوں کی نالیاں شالیاں سڑکیں بنوانا نہیں، ان کا اصل کام ہے لیجسلیشن، قانون بنوانے عدالت میں، تاکہ وہ عوام کے فائدے کے اپنے ملک کے مطابق ہوں، اور جہاں دنیا کی قوموں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہے وہاں ایک حکومت بن کے ساتھ دے کے اپنی قوم کی طرف سے اس آواز کو بلند کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگر جیتنے کے بعد ان کے اوپر پریشر آتا ہے، اس ملک میں سب سے بڑا پریشر جو ہے نا وہ پتہ کس کا ہے؟ بتائیں، سب سے بڑا اس ملک میں پریشر کس کا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن کر دیں آپ شیخ صاحب، بتائیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا ہے، بول دیں۔ آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں مقننہ، اس میں بڑا کچھ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے۔ نوٹاں کا پریشر ہوں بابا قاضی اعظم، بابے قاضی اعظم کے پریشر تھلے سارے لمحے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں، مجھے نہیں پسند آئی یہ بات، ہاں اگر ان کے کوئی ایسے مورل ویڈیوز تھے، ایسی کوئی تھی کہ وہ بلیک میل ہو رہے تھے اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ فلاں فیصلہ دیں، انہوں نے وہ فیصلہ نہیں دیا، استعفیٰ دے دیا، اوکے فائن، انہوں نے اپنی عزت بچا لی، یا ان کی کوئی اگر ویک پوائنٹ تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر وہ حق پہ تھے انہیں اپنی جگہ پہ اس سیٹ پہ ڈٹے رہنا چاہیے تھا۔ اگر ان کا کوئی بلیک میلنگ پوائنٹ تھا، اس بلیک میلنگ کے ہاتھوں وہ غلط فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے، اوکے فائن، ریزائن کر دیا، پہلے اپنی عزت بچا لی، لیکن اگر وہ حق پہ بھی تھے، ان کا کوئی بلیک میلنگ پوائنٹ نہیں تھا لیکن ان سے غلط فیصلہ کرایا جا رہا تھا، تو یہی تو ان کا ڈیوٹی تھی، سٹینڈ لینا۔ لیکن اگر قوم بھی یہی کچھ کرے گی، جس بندے نے اس ملک میں کسی کی بھی خدمت، آپ میں سے ہم میں سے کتنوں کے پیٹ میں درد ہے کہ جو کہ اٹھ کے اس محلے میں کسی کی لڑائی ہو گئی ہے تو اس کی صلح کرا رہا ہے، اس شہر میں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹریفک جیم ہے، اور ہزارہ مسائل ہیں، ان کے لیے سوچ رہا ہے یا پلاننگ کر رہا ہے یا سارا کچھ کر رہا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت بڑی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آنیسٹی سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے۔ اس میں سے کئی لوگ پھر مال بھی بناتے ہیں، شہرت بھی بناتے ہیں، بہت کچھ بناتے ہیں، اور کچھ تھوڑے ہی ہیں جو عاقبت بنا جاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سچا ہے اور حق پہ ہے اور حق پہ ڈٹ گیا ہے، خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس دن آپ پہ فرض ہے کہ آپ کم از کم اس دن اپنی اپنی ڈیوٹی کریں۔ باہر کے ملکوں سے بہت سے لوگ آئے ہیں، ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے پیسے کا خیال کیا ہے نہ کچھ کیا، یہ ان کا جذبہ ہے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے جو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے، اپنی دھرتی ماں یاد آتی ہے، اور پھر یہاں کی جو چیزیں یاد آتی ہیں، تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ دل یہ کرتا ہے کہ جو وہاں اچھی چیزیں ہیں وہ یہاں ہو جائیں۔ اس میں یہ اتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ یہ جہازوں کی ٹکٹیں خرچ کے اور ووٹ ڈالنے آ جاتے ہیں۔ اس سے کچھ تبدیلی آتی ہے نہیں آتی ہے بعد کی باتیں ہیں، کہ کوئی دھاندلی کر لیتا ہے، کوئی مینیپولیٹ کر لیتا ہے، کوئی امریکہ کے پریشر میں یا روس کے پریشر کے یا چین کے پریشر سے کچھ کرتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے ووٹ دیں، اس مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے، اس مرتبہ آپ دل سے اللہ سے کہہ دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، کر کے دیکھ لیں، آپ کوشش تو کریں نا آپ لوگ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر اس کی مدد کیسے آتی ہے یہ وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ میں پھر جذبہ ہو حق کی راہ پہ چلنے کا، ڈٹنے کا، لڑنے کا، قربانی دینے کا، کیونکہ اللہ کی راہ میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس میں عدل پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔
ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، عدل کی حمایت کرنا، انصاف کی حمایت کرنا، پھر اس کے بعد اگر احسان کا بھی موقع آئے تو احسان کرنا، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کو ماننا، اس کی راہ پہ کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مال کی، جان کی، اولاد کی، عزت آبرو کی، اللہ کی خاطر، وہ آپ نے دیکھا ہے جن لوگوں نے یہ کیا ان کے درجے کہاں ہیں اور کون لوگ ہیں۔ وہ پھر عمل سے گواہی ہے اس رب کی دینا، چاہے آپ کی جان چلی جائے، آپ کھڑے اللہ کے لیے ہوئے۔ بجائے شکوے کرنے، امریکہ کو گالیاں دینی، کسی ایکس وائی زیڈ کو، کسی ادارے کو کہنا، آپ اپنے اللہ کی خاطر اللہ کے لیے اس دن نکلیں اور اپنی طرف سے اللہ کے نام پہ ووٹ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ووٹ دیں، ثابت کریں دنیا کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خالی ہاتھ جو 292 بندہ کھڑا کیا تھا لا کے، 313 میں سے چند کے پاس ہی تلواریں اور ڈنڈے تھے نا، باقی لوگ تو خالی ہاتھ تھے۔ وہ خالی ہاتھ بھی کھڑے تو ہوئے تھے نا، کھڑا تو آپ نے اپنی جگہ ہونا ہے۔ اس میں اللہ کیسے برکت ڈالتا ہے، وہ کیسے جذباتی نہ ہو، احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، زیادتی کسی سے نہ کریں، لیکن خواہ مخواہ کسی ظالم سے مت ڈریں۔ اگر آپ اللہ کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں پھر آپ کی جان جاتی ہے یا مال جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنے ملک کے لیے اپنا فریضہ ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کو جذباتی ہوئے بغیر سینسیبلی، آرام سے، پیار سے کریں، اور جہاں غلطی ہے یا جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہاں آواز بلند کریں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی۔ اور آج آپ لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں ساری، آپ اسی وقت ہر چیز، ہر بندہ اپلوڈ کر سکتا ہے، پوری دنیا واچ کر رہی ہوتی ہے، وہ سارے ثبوت ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اپنے اللہ کو شامل رکھیں اللہ کی خاطر، اللہ خیر کرے گا، اس سے خیر کی امید رکھیں، اس کریم کو پکارتے رہیں، اس کا کرم مانگتے رہیں، ٹھیک ہے، اس کا رحم، کرم، فضل، برکت۔ جیسے عاطف صاحب بار کہہ رہے تھے کہ جی فلاں کو بھی معاف کرنا ہے، فلاں کو بھی معاف کرنا ہے، معاف یا اس سے نفرت نہیں کرنی، نفرت اس فعل سے ہے، اس کرتوت سے ہے، اس کام سے ہے۔ نہیں تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو انتہائی غلط کاموں میں تھے، معافی مانگ کے سرکار کے پاس آئے تو معاف کر دیا۔ سرکار کا دانت شہید کر دینا تلوار مار کے ٹھیک ٹھاک کبھی فیل ہے، مطلب، لیکن اس وقت وہ بندہ اپوزٹ لڑ رہا ہے، اس نے اپنا کام کیا، اس کو جتنی سمجھ تھی، جتنی اس کی پہنچ تھی، لیکن جب وہ شرمندہ ہو کے آتا ہے، اسے سرکار کا پتہ ہے، یہ دیکھیں، اس کو اس سارے کے باوجود پتہ ہے کہ وہ جاتے ساتھ نہیں کہیں گے انہوں پھاڑ لو لمحہ پا لو، ارے دند پن دیو۔ سرکار کے پھر ایسے ایسے عاشق بنے، انہوں نے اسے سیف اللہ کہہ دیا۔ جنگ موتا میں ہی انہیں نمبر 3 کمانڈر وہ تھے، سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر جعفر تیار شہید ہو جائیں گے، دوسرے صحابی شہید ہو جائیں گے، پھر خالد بن ولید ہو۔ اور سیدنا عمر فاروق کو حالانکہ اسی بات پہ تھا کہ یہ نیا بندہ ہے، ٹھیک ہے اچھا بیٹسمین ہے، لیکن اس کو کمانڈر بنانا یا ایسے کرنا، کچھ کر نہ دے، سرکار نے کر دی۔ اور جب وہاں پہ وہ رہ ہی تھوڑے سے گئے تھے مسلمان، خالد بن ولید نے بڑی ٹیکٹ فلی رومیوں کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، رومیوں کو ڈرا بھی دیا، اور اس طرح سے موومنٹ کی کہ کچھ نئے بندے نظر آ رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ ریٹریٹ کر رہے تھے۔ رومیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار نئی فوج بھی آ گئی ہے اور ان کی کمک آ گئی، حالانکہ وہی بندے تھے رات والے ہی، وہ تھوڑے پرے چھپائے ہوئے تھے، وہ پہاڑ کے پیچھے سے آئی جا رہے تھے کہ کر کے جیسے نئے بندے آ گئے گھوڑے دوڑاتے۔ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ یار پہلے یہ ہزار کا بندہ نہیں سنبھالا جا رہا اور یہ آ گیا، حالانکہ کافی شہید ہو چکے۔ اس کے بعد ریٹریٹ کا کر دیا حکم، اور سیدنا عمر فاروق کو اس پہ تو بہت ہی غصہ تھا، مدینہ شریف تک آتے تک ان کو آبجیکشن رہا کہ بھی واپسی کا نکالا کیوں جائے گا،
لیکن جب آئے تو سرکار کو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ایکسپلین کی تو حضور نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، ٹائملی ریٹریٹ ٹھیک ہے، اور وہ بھی آگے سے ڈر گئے، انہیں میسج ہی دینا تھا، وہ فی الحال شرارتیں کر رہے تھے رومی. اس کے بعد ہی وہ سورہ روم کی آیات بھی آئیں گی، روم بھی فتح ہوگا ایک دن. پھر ہوا روم فتح، انہی سیدنا عمر کے دور میں ہی ہوا، اسی خالد بن ولید کے ساتھ ہی ہوا، باقی بھی سارے. لیکن تھے وہ سرکار کی دانت شہید کر دیے ان کی تلوار سے، لیکن سرکار کے دامن میں آ گئے. سرکار نے نہ صرف معاف کیا، ایسی دعا دی، سیف اللہ شکست نہیں ہوئی. اللہ کی تلوار اب کہاں سے شہید ہوتی؟ بعد میں وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میرے جسم پہ 900 زخم ہے. اگر موت آنی ہوتی تو یار میں اتنی جنگوں میں لڑ مر گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن شہادت نہیں مجھے ملی، زخم ملے ہیں. یہ موت جو ہے نا، یہ اس کا کام، موت سے نہ ڈرنا. میسج ہے ان کا. علم القرآن خلق الإنسان